اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اتارا گیا ہے قرآن کریم۔ ہدی للناس، یہ قرآن کریم سرتاپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں اس میں، والفرقان، اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو شخص تم میں سے رمضان المبارک کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور مشکل کا ارادہ نہیں فرماتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ گنتی پوری کرو تم رمضان المبارک کے روزوں کی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر جو تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اس سے پہلے دو آیتیں، آیت نمبر 183 اور 184 کے بارے میں بتایا۔ آج اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ رمضان المبارک اور قرآن کریم دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہے، اور دونوں میں بڑی مناسبت پائی جاتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم آپس میں لازم ملزوم ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی صورت ہے۔ اسی طریقے سے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وقت کے اعتبار سے، زمانے اور حالات کے اعتبار سے قرآن کریم کے ساتھ اس کی بڑی مناسبت پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو قرآن کریم نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اصل قرآن کریم کا جو مرکز ہے یا جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے اور لوح محفوظ میں ہے۔ تو لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن، پورا کا پورا قرآن، بیت العزت میں، آسمانی دنیا پر ایک مقام ہے بیت اللہ کی سید میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم نازل فرمایا، اور یہ پورا قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ جیسے کہ یہاں پر فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور دوسرے مقام پر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دوسری جگہ اس کو یوں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس قرآن کریم کو ہم نے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، تو اس سے بھی شب قدر مراد ہے جمہور مفسرین کے نزدیک۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں پورا کا پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں
اور رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ یہ پہلا نزول ہے قرآن کریم کا۔ اور پھر بیت العزت سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچی اور آپ پر نبوت کا آغاز ہوا اور پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، تو یہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں ہوا۔ ہدی للناس، یہ قرآن کریم سرتاپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ بالفاظ دیگر قرآن کریم سرچشمہ ہدایت ہے۔ ہدایت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جو بھی ہدایت کی صورت و شکل ہو، اس کی بنیاد قرآن کریم ہے۔ تو ہدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں۔ ہدایت کے دلائل ہیں۔ ہدایت اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا آخری کلام ہے، کتاب ہدایت ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، دین کی بنیاد ہے، سرچشمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی صورت ہے، اس کو سمجھانے والے ہیں۔ تو فرمائے وبینات من الہدی، ہدایت کے واضح دلائل ہیں اس کے اندر، والفرقان، اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز وہ قرآن کریم ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارات ملتے ہیں، احکام ہیں، اشارات ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے عمل سے اور اپنے قول کے ذریعے سے اس کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، لیکن بنیاد ہے قرآن کریم۔ فرمایا والفرقان، یہ قرآن کریم حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو شخص تم میں سے رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ اگر ایک شخص شروع میں روزے کی طاقت رکھے اور پھر بھی روزہ نہ رکھے، فدیہ دینا چاہے، یہ اختیار اس کو حاصل تھا، لیکن آیت کے اس ٹکڑے نے اس کو منسوخ کر دیا کہ اب اگر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور ایک مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بالغ ہو اور عاقل ہو اور روزے کی طاقت رکھتا ہو، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو شخص تم میں سے رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ پھر بھی سوال پیدا ہوتا تھا، اس لیے کہ پہلے فرمایا تھا کہ جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تو شاید یہ جو سہولت تھی یہ ختم کر دی گئی، اس کو دوبارہ اعادہ کر دیا گیا۔ ومن کان مریضا او علی سفر، جو شخص بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے یا شرعی عذر رکھتا ہے، جس کی تفصیل ہم نے پہلے بتا دی ہے، فرمایا فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یہ سہولت اور یہ رخصت مریض کو، معذور کو اب بھی حاصل ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں فرماتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مہینہ رکھا ہے، اب 29 دن ہے یا 30 دن ہے اسلامی مہینہ، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صبح صادق سے لے کر غروبی آفتاب تک رکھا ہے۔ اور پھر روزہ کیا ہے؟ دیکھیں فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ روحانی اعتبار سے بھی روزے سے جو ترقی ملتی ہے وہ دوسرے اعمال سے بہت کم ملتی ہے، اور اسی طریقے سے جسمانی اعتبار سے بھی روزہ رکھنے سے انسان کو بڑی صحت ملتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ رکھنے سے ظاہری اور روحانی پاکی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں فرماتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم اس گنتی کو مکمل کر لو۔ یہ جو اللہ نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے، اس کے روزے رکھے ہیں، 30 دن ہے، 29 دن ہے، اس گنتی کو تم مکمل کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ بعض حضرات فرماتے کہ اس سے رمضان المبارک کے اختتام پر جو عیدین کے موقع پہ تکبیرات ہم ادا کرتے ہیں وہ مراد ہے، اور بعض حضرات فرماتے کہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ کتنی بڑی نعمت ہے! دیکھیں مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے ہوتی ہے جو ہیں مسلمان، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی،
تو کسی نعمت کا ملنا، اللہ کے حکم کی توفیق مل جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ صرف یہ ظاہری نعمتیں نہیں ہیں، سب سے بڑی نعمت جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے وہ ہے ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں اللہ نے مسلمانوں کو دعا مانگنے کا طریقہ سمجھایا ہے، اور پھر بطور مثال جب دعا مانگنے کا طریقہ سمجھایا کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، تو سب سے پہلے نمبر پر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائیے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، نماز کی محبت اس کے دل میں ڈال دے۔ ایک آدمی روزے نہیں رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں روزوں کی محبت ڈالی، اس کو ہدایت نصیب فرمائی۔ ایک آدمی کا قرآن کریم سے تعلق نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں قرآن کی محبت ڈال دی، اب وہ ہر وقت قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے تعلق رکھتا ہے، اور اس طرح بہت سارے دینی اعمال ہیں، روحانی اعمال ہے۔ ایک آدمی کو توفیق نہیں تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرما دی، تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر ایک انسان رمضان المبارک کے روزے رکھے، یہ اللہ کی توفیق ہے سب سے پہلے کہ اس کو اللہ نے چنا، ورنہ کتنے مسلمان ہیں جن کو توفیق نہیں ملتی۔ تو فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت کی نعمت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جس عمل کی توفیق اللہ نصیب فرما دے تو اس پر شکر ادا کر، نماز پڑھ لی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی نعمت کو بہتر طریقے سے استعمال کر لیا، کوئی بھی اچھا کام کر لیا، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس کی توفیق نصیب فرما دی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے۔